ہندوستان تو ہے ہی جمہوری ملک، لیکن اس سے بڑھ کر اسلام آزادی دیتا ہے کہ آپ کسی کی بھی بات کو تحقیق کی کسوٹی پہ پرکھیں، اگر وہ بات سچی ہو تو قبول کرے ورنہ چھوڑ دیں۔ ایسا ہمارے یہاں اندھ بھکتی نہیں ہے کہ نہیں ابھی انہوں نے کہہ دیا تو ماننا ضروری نہیں، آپ رد کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن ایک تجویز ہے، تھوڑا غور کرنا، بہنوں کی بھی توجہ چاہیے۔ مال بہت ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن علم کے علاوہ ہر جگہ خرچہ ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہے، آپ وہاں نہیں کرتے جہاں کرنا چاہیے۔ جیسے ابا کا چہلو میں ابا کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کرنا کیا؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کرنا ایصال ثواب ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب علماء سے پوچھے کیا ہوتا ہے ایصال ثواب؟ یعنی کوئی بھی ثواب کا کام کر کے، توجہ کریں، کوئی بھی ثواب کا کام کر کے نیت یہ کرنا کہ جو میں نے ثواب کا کام کیا ہے یہ میرے ابا کو پہنچے، یہی ایصال ثواب ہے۔ آسان زبان میں یہی نا، ثواب کا کوئی کام کریں آپ اور اس کو کریں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ایصال ثواب کے نام پر ہم وہ کام نہیں کرنے جس کی قوم کو ضرورت نہیں تھی، اور وہ کام کو چھوڑے جس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ابا کا انتقال ہوا تو کیا کرنا؟ تو کہا مسجد میں قرآن شریف رکھ دو۔ اب مسجد میں قرآن شریف کی تھپی لگی ہوئی ہے، ہزاروں قرآن شریف مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ جمع ہو رہے ہیں، قرآن شریف پہ قرآن شریف جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کبھی صبح سے شام تک کوئی دانشور بیٹھ کر کے فہرست تیار کرے کہ ہزاروں رکھے ہوئے قرآن شریف میں سے کتنے قرآن شریف تلاوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کتنوں پر غبار اور دھول جم رہی ہے؟ اب مجھے آپ بتاؤ، اگر آپ مجھے معاف کر سکتے ہو تو کر دینا، اور ہمارے علماء کو میں سبق سنانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو قرآن شریف آپ نے وہاں رکھا دھول کھانے کے لیے، جس کا یوز ہی نہیں، استعمال ہی نہیں، اگر وہی پیسے آپ اس پیسے سے کسی بچے کو کتاب دے دیتے خرید کر، تو کیا یہ ایصال ثواب نہ تھا؟ کیا یہ ایصال ثواب نہ تھا؟ کیونکہ جو تھپی میں رکھا وہ دھول جس میں پڑ رہی ہے اس قرآن شریف کی عظمت سلاخوں پر، لیکن یہاں ایصال ثواب تو استعمال پر ہے نا، وہ تو رکھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی کتاب پر کسی کتاب کو ترجیح دے رہا ہوں، واللہ یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں استعمال نہیں ہے، یہاں استعمال ہے۔ آپ یہ کام کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کے جلسوں کا حال یہ ہے کہ آپ نے جلسوں کو مہنگے سے مہنگا کیا، جلسوں کو مہنگے سے مہنگا، ہر جگہ بول رہے ہیں لیکن کوئی اثر قبول کرنے تیار نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جلسے کرنے والوں کی نیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ تو شعور سے کام لو۔ ایک ایک مقرر کو 50 ہار پہناتے ہو، رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے، رسم اہل سنت کی ادائیگی کے لیے، کیا ایک ہار کافی نہیں ہے؟ آپ اس کو بچائیں نا، اس کو بچا کر آپ ان بچوں کی فیس بھرے اسکول میں جو بچے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں سے نام کٹوا کر گھر جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں صرف یہ، جب بھی ہم تک ہمارے یہاں گفتگو تھی شادی کے خرچے کم کرو، میں کہا شادی کے بھی کم کرو، لیکن جلسوں کے بھی تو کچھ کم کرو نا۔ جلسے میں بھی ہم کوئی کم خرچہ، ہماری قوم کی محنت کے پیسے ہم گویوں پر خرچ کر رہے ہیں، ہماری قوم کے پیسے محنت کے ہم ان لوگوں پہ خرچ کریں جن کے پاس نہ عشق رسول ہے، نہ ملت کا درد ہے، نہ قوم کا درد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ترجیحات پر غور کریں اور قوم کو تعلیم کی طرف لے جائیں۔ رائے پور والوں، اگر ہندوستان کے سب لوگ مل کر صرف 10 سال تک، یا اگر 11ویں کا جلسے تو کہہ دوں کہ 11 سال تک، امیر غریب چھوٹا موٹا سماجی سیاسی مذہبی ہر طبقہ 11 سال تک صرف علم پہ محنت کر لیں، میں امید کرتا ہوں ہندوستان
ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا. لوگ آپ کے ویسے ہی محتاج ہوں گے جیسے آزادی سے پہلے محتاج تھے. کیا تم کو نہیں پتا آزادی سے پہلے میرے بھارت کی دھرتی کا رنگ یہی تھا کہ ہندوستان کی کورٹ اور عدالت کا جو جج تھا, چیف جسٹس تھا, وہ کوئی منکرین اسلام نہیں تھا, بلکہ ہندوستان کی عدالتوں کے جج وہ ہوا کرتے تھے کہ اذان ظہر سے پہلے فیصلہ کرتے تھے, اذان ظہر کے بعد آ کر مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے. ان لوگوں کے نام بتا دوں, اسی کو آزادی کا مجاہد علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے, مفتی سعدالدین آزردہ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ دور ہمیں پھر لانا ہوگا. آپ کو نہیں پتا, اگر کوئی آج مولانا انگلش بولے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں مولانا کے انگلش بولنے پہ حیرت کیوں کرتے ہو؟ ہماری تاریخ ہے, ہندوستان کی تاریخ, کہ اکھنڈ بھارت پہ حکومت کرنے والا 11 مہینے تک بادشاہ کہلاتا تھا, اور جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا تھا تو وہی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح سناتا ہوا نظر آتا تھا. اسی بادشاہ کو دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے ہمیں وہ دور کی طرف پھر جانا ہے. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. تو ہمیں لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو وہ آگے جائے, ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہم پیچھے کی طرف پلٹیں, اپنی تاریخ کی طرف, اپنے تمدن کی طرف, اپنے کلچر کی طرف. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, بیوٹی پارلروں پہ خرچ کرنے والی میری بہن, میک اپ پہ خرچ کرنے والی میری بہن, میچنگ چوڑی اور دوپٹوں پہ خرچ کرنے والی میری بہن, ان خرچوں کو بچا کر اپنے بچے کو کچھ بنا دے, قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. اس لیے کہ اگر ماں چاہے تو وہ اپنے بچے کو پڑھا کے بنا سکتی ہے. جتنی بھی بڑی ہستیوں نے پڑھا ہے, سب کو پڑھانے والا مجھے باپ نہیں بلکہ ماں نظر آتی ہے. آپ کو نہیں پتا 18 سال کی عمر میں غوث پاک جیلان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ماں بچے کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ لیکن ماں کے سامنے ایک طرف بیٹے کا خوبصورت چہرہ تھا, دوسری طرف ان کا روشن مستقبل تھا. تو ماں نے کیا کہا, بیٹا جا جا چلا جا, تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. دیکھا آپ نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں, محبوب الہی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, ماں نے چرخہ کاٹ کر آپ کو پڑھایا, آپ کی پرورش کی. یہ ماں کا کردار تھا. سرکار غریب نواز بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, ماں نے پڑھایا. صابر پاک بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, ماں نے پڑھایا. میں کس کس کا نام لوں؟ تو ماں, میچنگ چوڑیاں ڈھونڈنا بند کرو, میچنگ دوپٹے ڈھونڈنا بند کرو. اگر اللہ نے دیے تو استعمال کرو, میں نہیں کہتا, منع نہیں کرتا, لیکن ایک طرف بچے کا مستقبل ہے, ایک طرف تمہارے شوق ہے. شوق کو کچل دو, اس لیے کہ ہمارے سامنے سیدہ فاطمہ کی ردائے عظمت موجود ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں میچنگ چوڑی اور دوپٹوں کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے یہاں ماں کے کردار کی اہمیت ہے, ماں کے کریکٹر کی اہمیت ہے. ماں چاہے تو اپنے بچے کو چور اور ڈاکو بھی بنا سکتی ہے, اور ماں چاہے تو اپنے بچے کو عظیم قائد بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے مذہب میں عورتوں نے قیادت نہیں کی ہے, توجہ کرنا, ہمارے مذہب میں عورتوں نے قیادت نہیں کی ہے, لیکن جتنے قائدین پیدا ہوئے ہیں سارے قائدین کی تربیت کرنے والی ہماری عورتیں ہیں. آپ کو نہیں پتا, اللہ اکبر, صلاح الدین جیسا بطل جلیل کسی عورت کی تربیت کا نتیجہ, محبوب الہی جیسا عظیم ہستی کسی ماں کی تربیت کا نتیجہ, غریب نواز جیسی شخصیت کسی ماں کی تربیت کا نتیجہ, غوث پاک جیسی ہستی, غوث پاک کی پہلی کرامت جو دنیا میں مشہور ہوئی. گیلان میں تو بچپن کی ساری کرامتیں, پہلی کرامت جو دنیا میں مشہور ہوئی کون سی ہے؟ وہ ڈاکوؤں کو توبہ کرانے والی. کس کی تربیت؟ ماں کی تربیت. ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, ماں نے کہا تھا جھوٹ, یہ ماں کی تربیت ہے. کیا وہ مائیں تھی؟ جو مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے ان کے, ماؤں کا آج حال یہ ہو گیا کہ وہ سیریل دیکھیں, فلمیں دیکھیں, کرکٹ دیکھیں, عورتیں گیم کھیلیں. میں بہت افسوسناک حالات ہیں. پہلے جب ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے, آج ماں باپ کی زندگی میں بچے یتیم ہو گئے. آپ کہیں گے زندگی میں بچے کیسے یتیم ہو گئے؟ میں نے کہا یتیم وہی تو ہے نا جس کو نہ ماں ملے نہ باپ ملے. تو باپ گھر پہ آ کر کے ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے, ماں گیم کھیلتے بیٹھتے, بچوں کو کون دیکھ رہا ہے؟
بچوں کی تربیت کس کو، بچوں کو کہاں تربیت نصیب ہو رہی ہے؟ اور یاد رکھنا کتابیں وہ نہیں دیتی جو صحبت. میں بات ختم کرنے لگا تھا ٹائم کی قلت کی وجہ سے، لیکن بات آئی تو عرض کروں. کیا صحابہ مفتی نہ تھے؟ کیا صحابہ حاجی نہ تھے؟ کیا صحابہ محدث نہ تھے؟ کیا صحابہ عابد زاہد پرہیزگار متقی نہ تھے؟ کسی کے تقوی کو عوام بیان کرتی، ان کے تقوی کو خدا نے بیان کیا، ان کے علم کو خدا نے. لیکن صحابہ نے کیا علامہ کا ٹائٹل قبول کیا؟ کیا مفتی کا ٹائٹل قبول کیا؟ کیا صوفی کا ٹائٹل قبول کیا؟ ہر صحابی صوفی، ہر صحابی علم والا متقی پرہیزگار، اور ان میں سے بہت زیادہ تو اجتہاد کے، بلکہ اجتہاد کے جو وہ دروازے ان کے قدموں سے نکلے، علم کے سوتے. بخاری مسلم جن کے محتاج ہوں وہ صحابہ ہیں. بخاری کا گلستہ کب تیار ہوتا اگر صحابہ کے اقوال ان کو نہ ملتے، صحابہ کی روایتیں ان کو نہ ملتی. لیکن انہوں نے محدث، مفتی، عالم، فقی، عابد، زاہد، صوفی کوئی ٹائٹل قبول نہیں کیا. ان کے لیے کون سا ٹائٹل تھا؟ صحابی. اور یہ بنا ہے صحبت سے. مطلب اگر صحبت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو نبی کے یاروں کو وہ ٹائٹل دیا جاتا. کسی نے کوئی علامہ، مفتی، حافظ، قاری سب ہو سکتا ہے، لیکن اب صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے صحبت رسول تنکا. تو صحبت جو بناتی ہے وہ کوئی چیز نہیں بناتی. آج ہمارے بچوں کو ہم ٹیچروں کے حوالے کر رہے ہیں. اب تو پڑھائی بھی آن لائن ہو گئی، اب تو پڑھائی بھی آن لائن ہو گئی. آف لائن پڑھائی اور آن لائن پڑھائی میں اتنا فرق ہے جیسے ڈبے کے دودھ اور ماں کے دودھ میں فرق ہے. ہاں، آن لائن پڑھائی میں صرف ایجوکیشن ملے گا، اور آف لائن پڑھائی میں استاد کا کیریکٹر بھی منتقل ہوتا ہے. تو ایسے ہی بھائی جو اللہ 2 سے 5 منٹ کے اندر بکری کا بچہ کھڑا کر دیتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوا 5-10 منٹ میں وہ چلنے لگتا ہے، تو اشرف المخلوقات 5-10 منٹ میں کیوں نہیں چلنے لگتی؟ کیا بکری زیادہ افضل ہے؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکل کر کے دانا چگنے لگتا ہے، تو انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں کھانا کھانے لگتا ہے؟ کوئی تو حکمت ہے، غور تو کرو. ارے انسان کا بچہ بھی بکری اور چوزے کی طرح چلنے لگتا تو پھر اس کو ماں کی صحبت کب ملتی؟ اس کو باپ کی صحبت کب ملتی؟ 2 سال تک کے دودھ کا محتاج رکھا. بہانہ دودھ کا ہے، کردار پلانا مقصود ہے، کیریکٹر پلانا مقصود ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ تو بچوں کو صحبت ہی نہیں دے رہے ہو، بچوں کو وقت ہی نہیں دے رہے ہو. آپ کے بچے کیا ہوں گے؟ یاد رکھنا ایجوکیشن ہونا بہت کمال کی بات نہیں ہے، کردار اور کیریکٹر ہونا کمال کی بات ہے. کیوں؟ ایجوکیشن کی کمی کیریکٹر پورا کر سکتا ہے، کیریکٹر کی کمی ایجوکیشن پورا نہیں کر سکتا. ایک آدمی جاہل ہے لیکن ہے سخی، ایک آدمی جاہل ہے لیکن میٹھی بات کرتا ہے، ایک آدمی جاہل ہے لوگوں سے ملنساری کرتا ہے، ایک آدمی جاہل ہے لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے. لوگ کبھی نہیں پوچھتے تمہاری ڈگری کیا ہے، کہا کہ کیا اچھا آدمی ہے، کیا اچھا. کسی نے پوچھا اس پردہ پڑ جاتا ہے کہ ان پڑھ ہے کہ پڑھا لکھا ہے؟ بلکہ لوگ تو اس کو پڑھا لکھا ہی سمجھتے ہیں، بہت کچھ جان سمجھتے ہیں، ہے نا یہ بات. لیکن ایک آدمی بہت ڈگری ہولڈر ہے وہ، اور اس کے بعد جو مل رہا ہے چل نکل، گالی گلوچ. آپ بتائیں کوئی اس کے قریب جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہوا؟ ایجوکیشن کی کمی کیریکٹر نے پوری کی، لیکن کیریکٹر کی کمی ایجوکیشن نے کبھی پورا نہیں کیا. اور ہمارا مذہب ایجوکیشن سے پہلے کیریکٹر کی بات کرتا ہے، کردار کی بات کرتا ہے. اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی بھی قوم ہم سے معلومات میں تو آگے نکل سکتی ہے، لیکن کردار میں نہ لوگ کل آگے تھے نہ آج آگے تھے. کردار کے اتنے زوال کے بعد بھی الحمدللہ آج بھی مسلمان کردار اور کیریکٹر کے معاملے میں دوسروں سے آگے. آؤ مسلمانوں، علم کی شمع جلائیں، علم کی شمع لے کر چلیں. میری گزارش ہے، رائے پور ایک بڑا علاقہ ہے، ایک اہم علاقہ ہے، یہاں سے علم کی شمع لے کر چلو. اور غوث پاک کی اس محفل میں طے کر کے اٹھنا، جتنے بچے ہیں، جتنی بچیاں ہیں، سب کو پڑھائیں گے، مل کے پڑھائیں گے. آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھائیں گے، فاقہ کرنا پڑے تو کریں گے، جو کرنا ہو کریں گے، لیکن علم کو ہم کریں گے. کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی گواہ نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا پڑھا رہے ہیں وہ دین کی طرف جھانک کر ہی نہیں دیکھتے، اور جو دین پڑھا رہے ہیں وہ دنیا پڑھانے کو عیب سمجھتے نہیں. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا. اور کسی نے کہا ہے کہ حیات لے کے چلو
چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ میری آپ سے گزارش ہے علم کی طرف بہت توجہ دیں۔ کورونا وائرس کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد لوگ بہت غربت کی سطح سے نیچے ہوئے۔ میں چونکہ خود ایک انگلش اسکول کا جو وہ چیئرمین ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ اسکول سے نکل رہے ہیں، فیس نہیں ہونے کی وجہ سے بہت مسائل ہیں۔ اس لیے قوم کا سرمایہ دار طبقہ ان بچوں کی فہرست تیار کرے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو ہم قوم کو کھلائیں گے، کھلانے سے میں منع نہیں کرتا، کھلاؤ کھلاؤ، لیکن دوپہر میں کھلایا شام کو پیٹ خالی ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے کھلاتے پلاتے رہو، میں منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر ہم اپنی قوم کو ایجوکیشن کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ہم کپڑے سے زیادہ، چھت سے زیادہ، کھلانے پلانے سے زیادہ ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ کرتے ہیں، 10 سال گزرنے کے بعد وہ لوگ خود لوگوں کو کھلانے کے قابل ہو جائیں گے، لوگوں کو پلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ایک میرا جملہ میں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اچھی عمارت بنانے کی بجائے اچھے انسان تیار کیجئے، اس لیے کہ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان جو اچھے بنتے وہ کھنڈرات میں کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت کبھی کھڑی نہیں کر سکتی، لیکن اچھے انسان دوسروں کو اچھے انسان بناتے ہیں۔ اولیاء اللہ انسان بنا لیں، نبی نے انسان بنایا لوگوں کو، اولیاء اللہ نے انسان سازی کا کام کیا۔ غوث پاک کے مدرسے میں ہر سال 3000 علماء اور حفاظ، 3000 علماء اور فقہ فارغ، حفاظ بھی 3000 علماء اور فقہ فارغ ہوتے تھے غوث پاک کے مدرسے سے، 3000۔ غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں باضابطہ طور پر ان بچوں کے لیے انتظامات کر رکھے تھے جو غریب تھے، پچھڑے ہوئے تھے، اور ان کی فوج تیار کی۔ غوث پاک نے 1 لاکھ سے زیادہ علماء اور محققین قوم کو عطا کیے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں، جو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں چیف ایڈوائزر تھے وہ غوث پاک کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے انسان بنائے۔ بلکہ یہ بھی مناسبت سن لیں، پہلی مرتبہ بیت المقدس ان لوگوں نے آزاد کرایا اہل کتاب سے جو رسول اللہ کے تیار کردہ تھے، اور دوسری مرتبہ بیت المقدس انہوں نے آزاد کرایا جو غوث پاک کے تیار کردہ تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مناسبت ہے۔ خود حضرت صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے مرید تھے، ڈبل مرید تھے، بچپنے میں مرید ہو گئے تھے، جب جوان ہوئے تو سرکار غوث پاک کے شہزادے کے پاس آگے کہا کہ پہلے تو میں بڑے حضرت سے مرید تھا آپ کے والد سے، لیکن بچہ تھا، لیکن اب سمجھدار ہو گیا تو دوبارہ مرید کر لیں۔ وہ ڈبل قادری تھے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے، علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں صلاح الدین ایوبی کے والد غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے صلاح الدین کو، جب وہ بچے تھے، کہا حضرت اس کے لیے دعا کرو۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ والوں سے ملایا کرو، ان سے دعا کروایا کرو۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں صاحب دل کی دعا پہنچا دیتی، لمحوں میں پہنچا دیتی۔ تو اپنے بچوں کو دعا دلوایا کرو اور خود بھی دعا لیا کرو، بس دعا نہ لینا، دعا لینا۔ ہاں، تو سرکار غوث پاک کے پاس لائے صلاح الدین کے والد، صلاح الدین ایوبی کے جو بچے تھے، حضرت اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھ کے مسکرایا۔ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، میرے مرشد نے صلاح الدین کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، اور گردن پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا، اس کو بہت بڑا انسان بنائے۔ گردن پہ، گلے پہ ہاتھ پھیرے کا، اس کو بڑا انسان بنائے گا، اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا، رہتی دنیا تک اس کے کارناموں کے ذکر ہوتے رہیں گے۔ دعا تو دے دی۔ صلاح الدین بے جگری سے لڑتے رہے، بیت المقدس کو آزاد کرائے، یہ کیا وہ کیا، بہت کچھ کیا۔ صلاح الدین جب آخر عمر میں بستر پہ تھے اور کسی نے کہا صلاح الدین تم تو گھس جاتے تھے موت کے منہ میں لیکن نکل کے واپس آتے تھے، تمہاری گردن پر کسی کی تلوار نہ چلی۔ صلاح الدین نے کہا کیسے چلتی، میرے مرشد نے میری گردن پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی گردن پر غوث پاک کا ہاتھ ہو اسے تلوار کیسے کاٹ سکتی ہے۔ یہ تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ کہاں کہاں تک ذکر کریں، پھر بات یہی آتی ہے کہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہور سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ کل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب جلوس نکلنے والا ہے آپ کے رائے پور میں،
سر کل کل نا کل ہی پرمیشن بھی مل. کمیٹی کا نام کیا ہے؟ چھتیس گڑھ غوث العظم کمیٹی کی طرف سے سب تمام اہل ایمان کو یہ دعوت دی جاتی کہ جلوس غوث